نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آباء و اجداد میں ایک نام آتا ہے مضر بن نزار۔ آپ نسب نامہ نکالیں گے نا، معد بن عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسب صحیح ہے، اس سے آگے جو لوگ بیان کرتے ہیں تو نبی نے فرمایا وہ جھوٹ ہے، معد بن عدنان تک میرا نسب نامہ صحیح ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہاں تک صحیح ہے۔ اب اس میں جو مضر بن آیا، مضر بن نزار، نزار کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام ہے مضر، دوسرا ربیعہ، تیسرا ایاد، چوتھا انوار۔ جب نزار کا آخری وقت آیا تو چاروں بیٹوں کو بلا کے کہا کہ جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہوں، چاروں بھائی بیٹھ کے تقسیم کر لینا، جھگڑا مت کرنا۔ اکثر بھائیوں کی لڑائی اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر تم زیادہ نزاع ہو جائے، جھگڑے کی کیفیت پیدا ہونے لگ جائے، تو ایک بزرگ بتاتا ہوں، نجران چلے جانا، وہاں پہ ایک بزرگ شخصیت ہے، ان سے جا کے فیصلہ کرا دینا۔ یوں کہہ کے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال کے بعد بیٹے جو ہے وراثت تقسیم کرتے وقت لڑ پڑتے ہیں، نزاع ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو وہ بزرگ کے پاس جانے کے لیے باپ کی وصیت کے مطابق روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک کھیت آیا جس کی گھاس کو، جس کی پود کو کسی جانور نے معمولی سا کھا رکھا تھا۔ اب یہ کتنے ہوشیار ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں۔ ذہن دیکھیے، اب یہ چاروں بھائی جا رہے ہیں، صرف ایک گھاس ایک طرف تھوڑی سی کھائی ہوئی دیکھی تو پہلا مضر بولا، کیونکہ پاؤں کے نشان بھی تھے، تو کہا کہ یہ اونٹ جس نے گھاس کھائی ہے یہ اونٹ کانا تھا۔ دوسرا ربیعہ بولا کہ یہ تو لنگڑا بھی تھا۔ تیسرا بولا ایاد کہ اس کے اندر دم بھی کٹی ہوئی تھی۔ چوتھا بولا کہ جو ہے یہ اپنے مالک سے بھاگ کے نکلا ہے گھر سے، اونٹ۔ اب اونٹ نہیں ہے وہاں، صرف وہ گھاس کھائی ہوئی دیکھی اور اونٹ کے پاؤں دیکھے، اس کے اوپر یہ تبصرہ پیش کیا۔ وہاں سے آگے چلے تو ایک مسافر ملا، وہ اونٹ کا مالک تھا۔ اب یہ تم مسافروں سے پوچھ رہا ہے کہ یار میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تم نے دیکھا ہے، تم یہاں سے آ رہے ہو، ہمارا اونٹ دیکھا؟ تو ایک کہنے لگا کون سا؟ وہ کانا اونٹ۔ دوسرا کہتا ہے وہ جو لنگڑا ہے، وہ جس کے پاؤں میں موچ ہے۔ تیسرا کہتا ہے وہ جس کی دم کٹی ہوئی ہے وہ اونٹ، کہا ہاں ہاں وہی۔ چوتھا کہتا ہے وہ جو بھاگ کے آیا، وہ تیرے گھر سے بھاگ کے نکلا، بولا ہاں وہی۔ کہاں ہے؟ بولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یار ساری نشانیاں بتا رہے ہو، وہ کانا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، دم کٹی ہوئی ہے، بھاگا بھی ہے، تم کہہ رہے ہم نے نہیں دیکھا۔ کہا ہم نے نہیں دیکھا، جا کے تلاش کرو، ہم نے نشانیاں دیکھی، اس سے بتا دیا۔ بولا کہاں جا رہے؟ بولا ہم بزرگ کے پاس جا رہے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے، ہم خود جو ہے پریشان ہیں، ہم تمہارے اونٹ کا ہم کیا کریں، ہمارا باپ مال چھوڑ کے گیا، اس پہ جھگڑا ہو گیا ہے۔ یہ اس آدمی کو ایسا شک ہوا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا، نشانیاں ساری بتا رہے ہیں۔ یہ پیچھے پڑ گیا، بولا جس کے پاس تم فیصلہ کرانے جا رہے ہو نا، پہلے میرا فیصلہ ہوگا۔ اب اس حکیم بزرگ کے پاس میں جا کے کہا کہ یہ جو آپ کے 4 مہمان آئے، انہوں نے جو ہے میرا اونٹ جو ہے چرایا ہے، دے رہے نہیں۔ بولا تم نے چرایا؟ بولا ہم نے نہیں چرایا۔ تو یہ ساری نشانیاں بتا رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ کانا تھا، لنگڑا تھا، دم کٹی ہوئی تھی، بھاگا ہے، تو ایسا ہی میرا اونٹ ہے۔ انہوں نے کہیں دیکھا تو ہے، نہ دیکھ بتا رہے ہیں، نہ پتہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو نشانیاں کیسے بتا رہے ہیں؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ کیسے نشانیاں بتائی؟ اے مضر تو بتا، تجھے کیسے پتہ چلا کہ اونٹ کانا تھا؟ اس نے کہا کہ گھاس ایک طرف چری ہوئی تھی، دوسری طرف نہیں تھی، میں سمجھ گیا یہ اونٹ کانا ہے۔
ارے ربیہ تو بتا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ لنگڑا اونٹ تھا؟ کہا میں نے قدم کے نشان دیکھے، ایک تو گہرا نشان تھا دھرتی کے اندر جا رہا تھا، دوسرا اوپر سے رکھا ہوا تھا ہلکا سا، میں سمجھ گیا یا تو لنگڑا ہے یا اس کے پاؤں میں موچ ہے۔ اچھا تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے؟ وہ دم کا کوئی نشان ہوتا ہے؟ بولا ہاں میں نے اس کے مینگنیاں دیکھی اونٹ کی، ایک جگہ صحیح سلامت ایک کے اوپر ایک، اور وہ ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، میں سمجھ گیا اس اونٹ کی دم ہی نہیں تھی، ورنہ بکھیرتا ہے اونٹ اور توڑتا ہے۔ چوتھا کہنے لگا، چوتھے سے پوچھا گیا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ بھاگ کے گھر سے نکلا؟ تو بولا یار جس کھیت میں یہ چرا ہے وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، اور گھاس اتنی ہریالی اور پسندیدہ جو اونٹ چرتے ہیں وہی گھاس تھی، وہی بوت تھی، تو یہ بھاگا ہوا نہیں ہوتا تو زیادہ نہیں چرتا؟ اس نے تھوڑا سا منہ مارا تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو بھاگا ہوا ہے، اس کو ڈر لگا ہوا تھا کوئی مجھے پکڑنے والا نہ آ جائے۔ بہرحال اس نے حکیم نے فیصلہ کر دیا، میرے مہمانوں نے آپ کا اونٹ نہیں لیا، جاؤ تلاش کرو۔ اب ان چاروں نزار کے بیٹوں کے لیے دعوت کا انتظام ہوتا ہے، اس میں گوشت بہترین ہے اور انگور کی شربت ہے، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے سنایا ہے۔ انگور کی شربت ہے اور کھانا بڑا لذیذ ہے، آپ چاروں بھائی ساتھ میں بیٹھے اب کھانا کھا رہے ہیں اور کہہ رہا ہے یار انگور کی شربت بڑی شاندار ہے، لیکن ایک کاش کہ اس انگور کی بیل کسی قبر پہ نہ ہوتی، یہ جو شربت پلائی جا رہی ہے یہ انگور کی جو بیل تھی وہ کسی قبر پہ لگی ہوئی۔ دوسرا کہہ رہا ہے یار گوشت بھی بڑا لذیذ ہے، شاندار ہے بکرے کا، لیکن ایک کاش کہ اس بکرے نے کتیا کا دودھ نہ پیا ہوتا۔ تیسرا کہتا ہے یار روٹی نہیں دیکھی جس کنیز نے بنائی ہے وہ حیض کی حالت میں ہے، مہواری میں ہے۔ چوتھا کہتا ہے بادشاہ بڑا اچھا ہے، مہمان نواز بھی ہے، فیصلے بھی اچھے کرتا ہے، ایک کاش کہ یہ اپنے باپ کا ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے۔ تو یہ بادشاہ نے سن لی باتیں، جا کے پوچھا کہ بھائی یہ انگور کا جو شربت بنایا گیا ہے انگور کہاں سے توڑا ہے؟ بولا انگور تو کہیں تھے نہیں، اور ایک تمہارے باپ کی قبر کے اوپر ہریالی کے لیے ایک پودا لگایا تھا، انگور کی بیل لگائی تھی تاکہ وہ جو ہے سرسبز و شاداب رہے گی، ذکر کرتی رہے گی تو تیرے باپ کو عذاب نہیں ہوگا۔ وہ آج اسی میں انگور توڑ کے میں لایا ہوں جو تیرے باپ کی قبر پہ بیل لگی ہوئی۔ بات صحیح نکلی۔ اس سے باورچی سے پوچھا یہ گوشت جو کاٹا گیا، بکرا جو ذبح کیا گیا ہے، یہ مہمان کہہ رہے ہیں اس بکرے نے کتیا کا دودھ پیا ہے، بات میں کتنا دم ہے؟ کہا کہ بات صحیح ہے، پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی تھی تو کتیا کا دودھ پلا کے ہم نے اس کی پرورش کی، اور اس نے اپنی بیوی کے ذریعے سے کس کنیز نے روٹی بنائی ہے؟ کہا اس کنیز نے بنائی ہے جو مہواری میں چل رہی ہے۔ پھر اپنی والدہ سے پوچھتا ہے کہ چوتھی بات بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کا نہیں ہوں۔ بات صحیح ہے، تیرا باپ نامرد تھا اور بیمار ہو گیا، میں نے سوچا اتنی بڑی حکومت ہے کوئی اور قبضہ کرے گا، وارث پیدا کرنے کے لیے غلط تعلق قائم کیا تھا۔ اب وہ واپس آتا اور مہمانوں سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ انگور کی جو شربت ہے یہ کسی قبر کے اوپر اگائی ہوئی بیل ہے؟ تو وہ کہنے لگا، مضر کہنے لگا بات یہ ہے کہ انگور جب کوئی کھاتا ہے تو طبیعت میں چستی آتی ہے، نشاط آتا ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے، جیسے ہی ہم نے یہ شربت پیا تو ہمیں گھبراہٹ ہونے لگی، یہ گھبراہٹ کا اثر تو قبر کا ہوتا ہے، یعنی چیزوں کا اثر دیکھیے۔ بہرحال یہ بات جو اصل بات رہ جائے گی۔